فاطمہ وہ جنت کی کلی ہے اور حسنین کریمین اس کلی کے یہ پھول ہیں، تو میں اپنے نواسوں کو چومتا ہوں نواسا سمجھ کر اور ان کو سونگتا ہوں جنت کی کلی سمجھ کر۔ میں امام حسین کو چومتا ہوں اپنا نواسا سمجھ کر اور سونگتا ہوں جنت کی کلی سمجھ کر۔ یہ حسنین کریمین دو جوانان جنتوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حسنین کریمین پیدا ہوئے تو ان کا جو نام رکھا گیا وہ مدینے میں کسی اور دوسرے کا نام نہیں۔ دور جاہلیت میں تقریباً 500 سال پیچھے چلے جائیے اس تواریخ سے، تب بھی کسی کا نام جو ہے حسن اور حسین نہیں لکھا۔ حسن اور حسین نام جو ہے یہ رب کائنات کی طرف سے آئے ہیں۔ رب کائنات نے ان ناموں کا جبریل امی کو لے کر کے بھیجا کہ جبریل جاؤ جا کر کے میرے محبوب کو یہ نام دے دو کہ اپنے نواسوں کے یہ نام رکھنے ہیں، ایک کا نام حسن رکھنا ہے اور دوسرے کا حسین رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے رب کائنات نے میرے نام کو اپنی وحدانیت کے نام میں چھپا رکھا تھا، اور جب اس نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو پہچانوانا چاہوں تو رب کائنات نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور سے تمام اس کائنات کو پیدا فرمایا، عرش اعظم لوح قلم کو پیدا فرمایا۔ اسی طریقے سے جب رب کائنات نے جو ہے میرے نواسوں کے نام کو بھیجا تو ان نواسوں کے نام کو جو ہے رب کائنات نے جنت کے حسن میں جو ہے چھپا رکھا تھا۔ جب قیامت کے دن دوزخ رب کی بارگاہ میں آ کر عرض کرے گی کہ الہ العالمین جو گنہگار بندے ہیں وہ میرے اندر داخل فرما دے، اور دوزخ جنت سے کہے گی کہ جنت تیرے اندر کیا ہے؟ میرے اندر تو دنیا کے بڑے بڑے شورما سمائے ہوئے ہیں، میرے اندر تو دنیا کے بڑے بڑے قارون اور فرعون شداد اور نمرود آئے ہوئے ہیں، وہ سب میرے اندر سما گئے ہیں۔ دوزخ کی جنت سے کہہ رہی ہے۔ جنت نے رب کی بارگاہ میں مطالبہ کیا کہ الہ العالمین تو نے مجھ کو کیا دیا ہے؟ رب کائنات نے جنت سے کہا کہ جا تجھے بھی جو ہے مبارکباد ہو، کیا میں نے تجھ کو حسنین کریمین نہیں دے دیے ہیں؟ کیا میں نے حسنین کریمین کے نور سے جنت کو دوبارہ نہیں کر دیا ہے؟ حسنین کریمین جو ہے یہ جنت کے جو ہے نور کو دوبارہ کر رہے ہیں۔ جنت کے کسی دروازے پہ یہ نام نہیں لکھا ہوا تھا، حور و غلمہ کے کسی پیشانی پہ یہ نام نہیں لکھا ہوا تھا، بلکہ جنت میں بھی رب کائنات نے پردوں کے اندر جو ہے حسنین کریمین کے نام کو چھپا رکھا۔ تو میرے رب نے جنت سے فرمایا کہ جنت میں نے تجھ کو حسن اور حسین دے کر کے تجھ کو بھی دوبارہ کر دیا۔ یہ وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب پیدا ہوتے ہیں تو نانا جان کی گود میں آنکھیں کھول رہے ہیں۔ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے تو امی فاطمہ کی نمازوں کا سرور دیکھ رہے ہیں، والد محترم کا تقویٰ دیکھ رہے ہیں۔ وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، مولا کائنات کو، فاطمہ بنت رسول کو اپنے لخت جگر کے بارے میں یہ پہلے سے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ میرا لخت جگر کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، لیکن کبھی بھی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں کی کہ الہ العالمین اس امتحان کو میرے اس لال سے جو ہے ٹال دے۔ نہ فاطمہ بنت رسول یہ دعا کر رہی ہیں، نہ مولا کائنات یہ دعا کر رہی ہیں، بلکہ اللہ کے رسول دعا یہ کر رہے ہیں کہ میرے اس بیٹے کو اس امتحان میں ثابت قدم رکھنا۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خاتون جنت مولا کائنات بھی یہی دعا کر رہے ہیں کہ الہ العالمین جو یہ امتحان ہے، جو میرے بیٹے پر امتحان کا وہ وقت آئے گا کرب و بلا کے میدان میں، میرے مولا تو میرے اس لال کو جو ہے اس وقت ثابت قدم رکھنا۔
اس کے پاؤں میں کوئی ذرہ برابر لغزش نہ آنے دینا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی وہ شان، وہ عظمت، کون آج ان کے والد محترم اور ان کی والدہ کو نہیں جانتا ہے؟ وہ فاطمہ بنت رسول کہ جب نمازوں کے لیے راتوں میں عشاء کی نماز پڑھ کر کے جو ہے تہجد کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، نفلی نمازیں پڑھتی ہیں، آپ کی 2 رکعت مکمل نہیں ہو پاتی ہیں کہ مسجد نبوی سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی آواز آ جاتی ہے۔ وہ فاطمہ بنت رسول کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ الہ العالمین، ایک رات تو کوئی ایسی بنا دے کہ جس میں تیرے محبوب کی لاڈلی دل کھول کر کے عبادت کر لے۔ آج ہماری ماں بہنوں کو سوچنا چاہیے جو ذرا سی باتوں میں بہانہ بناتی ہیں کہ بچے نے پیشاب کر دیا ہے، بچے کے دیکھ بھال کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، اس وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ پائے۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور فرمائیے کہ وہ خاتون جنت جو بچوں کی پرورش میں بھی بے مثل و بے مثال ہے، جو شوہر کی خدمت کرنے میں بھی بے مثل و بے مثال ہے، جو عبادت میں بھی بے مثل و بے مثال، جو ریاضت میں بھی بے مثل و بے مثال، جو تقوی پرہیزگاری میں بھی بے مثل و بے مثال، اگر قیامت کے دن فاطمہ بنت رسول نے تمام عورتوں خواتین سے اگر پوچھ لیا کہ یہ بتا، میں بھی تو اپنے بچوں کی پرورش کرتی تھی، میں نے بھی اپنے بچوں کو پالا، میں نے بھی اپنے شوہر کی خدمت کی، میں نے بھی اپنے رب کی اطاعت کی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارا، تو بتاؤ اس وقت جو ہے ہماری یہ ماں بہنیں بروز محشر فاطمہ بنت رسول کو کیا جواب دیں؟ وہ فاطمہ بنت رسول، ہم اور آپ اپنی اولادوں کو پال رہے ہیں تو ہمارے دل میں ارمان ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بڑا کر کے اس کو فلاں تعلیم دیں گے۔ کوئی سوچ رہا ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گا، کوئی سوچ رہا ہے میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا میں اس کو انجینئر بناؤں گا، کوئی سوچ رہا ہے میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا میں اس کو پروفیسر بناؤں گا، کوئی سوچ رہا ہے میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو میں اس کو کلیکٹر بناؤں گا، کوئی سوچ رہا ہے میں فلاں بناؤں گا، کوئی سوچ رہا ہے میں اپنے بچے کو یہ بناؤں گا، کوئی سوچ رہا ہے میں یہ بناؤں گا۔ ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو یہ بنائیں گے، یہ بنائیں گے، لیکن فاطمہ بنت رسول کو تو دیکھو کہ جب وہ اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہیں تو وہ کوئی پروفیسر کوئی ڈاکٹر بنانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے بچے کی پرورش اس لیے کر رہی ہیں کہ میرا بچہ بڑا ہو کر کے جو ہے دین کو بچائے گا، اپنی جان تو کرو بلا کے میدان میں قربان کر دے گا، لیکن اپنے نانا جان کی امت کو بچا لے گا، نانا جان کے دین کو بچا لے گا۔ ہم اور اپنی اولادوں کو پال رہے ہیں ڈاکٹر پروفیسر بنانے کے لیے، لیکن فاطمہ پال رہی ہے اپنے بچوں کو دین کو بچانے کے لیے۔ یہ فاطمہ بنت رسول ہے، وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچپنے کا عالم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دونوں مقدس انگلیاں پکڑے ہوئے ہیں اپنے مقدس ہاتھوں سے، اور اپنے پیر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پیروں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے حضرت امام حسین کو اوپر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ننھی قدم والے آ اوپر چڑھا، یہاں تک کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں قدموں کو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر رکھ دیتے ہیں۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زبان کو چوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور فرمائیے اور سوچئے کہ نانا جان اپنے نواسوں کو اپنی زبان اس وقت کیوں چسا رہے تھے۔ نانا جان جانتے تھے کہ جب میرا یہ نواسا دین کی خاطر، دین کی بقا کے لیے جب کر وہ بلا کے میدان میں جائے گا تو تمام یزیدی بدبخت جو ہے اس کا کھانا پینا بند کر دیں گے۔ اس وقت جو ہے میرے حسین کو جو ہے جب وہ میری زبان یاد آئے گی، میرا لعاب دہن یاد آئے گا تو اس کی زبان جو ہے
ترو اور تازہ ہو جائے گی، اور وہ جو ہے کبھی بھی جو ہے کربلا کے میدان سے جو ہے پیچھے ہٹتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں تو حق کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے پہنچے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ کسی کرسی کی ضرورت تھی، نہ کسی اقتدار کی ضرورت تھی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تو وہاں گئے تھے اپنے نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے، اور وہاں بھی اگر گئے ہیں تو ان ظالموں نے دھوکے سے بلایا، دھوکہ دے کر کے بلایا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب کوفے سے تمام خط آنے لگے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں اب ہماری کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا آپ آ جائیے، آپ نواسۂ رسول ہیں، آ کر کے ہماری آپ رہنمائی فرمائیں، ہم جتنے بھی کوفے والے لوگ ہیں ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خط پہ خط پہنچ رہے ہیں۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے آخر کار اپنے تمام صحابہ سے جو ہے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے جو ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آخر کار اب مجھ کو کوفہ جانا پڑے گا، وہاں سے تمام خط آ رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی سی ایک شہزادی ہے جس کا نام جو ہے حضرت سیدہ سغرا ہے، آپ اپنی اس بیٹی کو جو ہے وہیں مدینے میں اپنے گھر پر چھوڑ کر کے آتے ہیں۔ وہ بچی چھوٹی سی بچی سغرا بخار میں جو ہے بالکل تپ رہی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چھوٹی شہزادی کو سغرا کو جو ہے تسلی اور تشفی دیتے ہیں، اور سغرا بار بار پلٹ کر کے پوچھ رہی ہے کہ بابا جان آپ مجھے یہاں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، آپ مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر کے جا رہے ہیں؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا تم یہیں رکو، میں جو ہے کوفہ جا رہا ہوں، کوفے کے لوگوں کے خط آ رہے ہیں، حضرت تو یہیں رکے گا، حضرت علی اصغر بھی یہیں رکیں گے، لیکن کوئی وہاں پر رک نہیں رہا ہے۔ میرے آقا ہی امام حسین حضرت سغرا کو چھوڑ کر کے، اور جو ہے اس سے پہلے جو ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس مدینے کی جدائی کو کیسے برداشت کر رہے ہوں گے۔ ذرا آپ سوچئے اور غور فرمائیے کہ ہم جس کسی شہر میں رہنے لگتے ہیں، ہم جہاں پر ہمارا مقامی گھر ہوتا ہے، جب ہم وہاں 50 سال رہتے ہیں تو چھوڑنا اپنا گھر جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے کہ کیسے مدینے کو چھوڑ رہے ہوں گے، وہ مدینہ جہاں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا گزرا تھا، وہ مدینہ کہ جس مدینے میں جو ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا جان کے کاندھوں پر سوار ہو کے مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، وہ مدینہ جہاں مدینے میں لوگوں کا پیار اور محبتیں مل رہی ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جو ہے اپنے نانا جان کے مزار مقدس پہ جاتے ہیں، اور نانا جان کے مزار مقدس پہ جا کر عرض کرتے ہیں کہ نانا جان اب یہ آپ کا چہیتا بیٹا، اب یہ آپ کا لخت جگر، اب یہ آپ کا نواسہ جو ہے مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے، آپ کے مزار مقدس سے دور ہو رہا ہے۔ نانا جان اب میرا آخری سلام لے لیجئے، میرے نانا جان میرے سلام کو قبول فرما لیجئے، نانا جان اب میں جو ہے مدینہ چھوڑ کر کے کوفہ جا رہا ہوں۔ نانا جان کی بارگاہ میں جو ہے درود و سلام عرض کرتے ہیں، سلام آخر عرض کر کے جو ہے الوداع بول کر کے جو ہے آپ اپنی امی جان کے مزار مقدس پہ جاتے ہیں، اور امی جان کے مزار مقدس پہ جا کر کے کہتے ہیں کہ امی جان میں آپ کا وہ حسین ہوں کہ وہ میں آپ کا لخت جگر ہوں کہ میری رگوں میں جو ہے آپ کا جو ہے دودھ خون بڑھ کر کے دوڑ رہا ہے۔ اے امی جان میں آپ کا وہ حسین ہوں کہ جس حسین کو آپ نے لوریاں دے دے کر کے سلایا ہے۔ اے امی جان اب جو ہے میں مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میں مدینے سے جدا ہو رہا ہوں۔ اے امی جان آپ میرے حق میں دعا فرمائیں اور میرا آخری سلام کو قبول فرمائیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنی والدہ محترمہ کے جو ہے مزار مقدس پر آخری سلام جو ہے الوداع بول کر کے جو ہے چل دیتے ہیں۔ آپ جو ہے صبح کے وقت جو ہے مدینہ المنورہ سے جو ہے آپ جو ہے سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ میں جو ہے آپ کے تمام عزیز و اقارب ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اور اس میں بوڑھے بوڑھے لوگ بھی ہیں، اس میں جوان بھی ہیں، اس قافلے میں عورتیں بھی ہیں، جس میں تقریباً 72 لوگ یہ افراد ہیں، 72 لوگ ہیں
یہ سب ساتھ میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں مدینہ المنورہ کو جو ہے الوداع کہہ کر کے ساتھ میں چل رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے ہوئے مکہ المکرمہ پہنچے۔ جب مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، مکے والے لوگوں کو جو ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آمد کی خوشی ملتی ہے کہ حضرت امام علی مقام نواسۂ رسول آئے ہوئے ہیں۔ ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے مکے میں، لوگ در ذوق جو ہے ملنے کے لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آنے لگتے ہیں۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لوگوں سے کہا کہ دیکھو میرے پاس جو ہے کوفے سے جو ہے خط آ رہے ہیں اور مجھے کوفے جانا پڑے گا، وہاں کے لوگ جو ہے میری بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جو ہے مکے کے لوگوں نے کہا کہ حضور آپ ایسا کریں کہ پہلے آپ کسی کو جو ہے اپنا سفیر بنا کر کے جو ہے کوفہ بھیجیں۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کر دیا ہے کہ جاؤ جا کر کے وہاں کا جو ہے جائزہ لو، وہاں کے حالات دیکھو حالات کیسے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ میں آپ کے دونوں بیٹے ہیں محمد اور ابراہیم ہیں، وہ ساتھ میں جو ہے کوفہ حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ میں جا رہے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی کوفہ پہنچتے ہیں، کوفہ کے تمام لوگوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کر لی ہے۔ پہلے ہی دن میں تقریباً جو ہے 40,000 لوگوں نے جو ہے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس یزید بدبخت کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ امام حسین کے سفیر بن کر کے جو ہے کوفہ آئے ہوئے ہیں اور کوفہ کے لوگوں نے جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، تو اس بدبخت نے جو ہے اس یزید نے جو ہے کوفے کی طرف جو ہے اپنا ایک گورنر بھیجا اور کوفے میں جو پہلے سے گورنر تھا اس کو جو ہے معزول کر دیا، جس کا نام نعمان بن بشیر تھا، اس کو جو ہے وہاں سے ہٹا دیا، جبکہ یہ محب اہل بیت تھے، اہل بیت سے محبت رکھنے والے تھے۔ تو جو ہے اس راستے میں آپ آیا، اس یزید کا جو ہے وہ سفیر بن کر کے جو ہے شبر کہ جس راستے سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنا تھا، لوگوں نے جو ہے جب اس راستے پر آتے ہوئے دیکھا اور وہ بدبخت اپنے چہرے پر جو ہے چہرے کو ڈھانپ کر کے آیا، اور کوفے کے لوگوں نے جو ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ کر کے ان کا استقبال کرنا شروع کر دیا۔ اور ادھر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خط لکھ چکے تھے کہ یہاں پر حالات صحیح ہیں، یہاں پر تمام لوگوں نے بیعت کر لیا ہے، لہٰذا آپ آ جائیے۔ تو جس راستے سے میرے امام حسین کو آنا تھا، وہ یزید بدبخت کا جو ہے گورنر دوسرا بن کر کے اس راستے سے آیا، اور جب اس راستے سے آیا تو کوفے کے لوگ جو استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ سیدھے گورنر ہاؤس کی چھت پر جا کر کے کھڑا ہو کر کے بولنے لگا کہ اے لوگوں سنو، اگر تم لوگوں نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو نہیں توڑا تو تم لوگ جو ہے تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، تم کو قتل عام کر دیا جائے گا، تمہاری زمین و جائیداد کو ضبط کر لیا جائے گا، تمہاری عورتوں کو بیوہ کر دیا جائے گا۔ جب کوفے کے لوگوں نے اس بات کو سنا، ڈر کے مارے تمام لوگوں نے بیعت توڑنا شروع کر دیا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو 40,000 لوگوں نے بیعت کیا تھا، شام تک کے جو ہے تمام لوگوں نے بیعت کو توڑ کر کے ختم کر دیا تھا مارے کر کے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی گلیوں میں جو ہے ٹہل رہے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تم نے ہمارے ساتھ میں دھوکہ کیا ہے، تم نے دغا بازی کیا ہے۔ وہیں پر کوفے میں جو ہے ایک قاضی القضاء تھے، اور قاضی القضاء کے پاس جو ہے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ پہنچتے ہیں اور اپنے دونوں شہزادوں کو جو ہے اس قاضی کے سپرد کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میرے ان دونوں شہزادوں کو صحیح سلامت مدینہ المنورہ پہنچا دینا۔ اس قاضی نے جو ہے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو، جو کوفے میں جو ہے مدینے کا ایک گیٹ کہلاتا ہے، اس سے جو ہے وہاں سے قافلے گزرتے ہیں مدینے کے لیے، ان بچوں کو بھی مدینے کے قافلے کے جو ہے سپرد کر دینا، یہ بچے پہنچ جائیں گے۔ اس قاضی کے جو ہے لڑکے نے جو ہے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں شہزادوں کو لیا، ساتھ میں لے کر کے جو ہے ایک قافلہ گزر رہا تھا، وہ قافلہ جو ہے تھوڑا آگے نکل چکا تھا،
لیکن گردوں کو بار اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس قاضی کے لڑکے نے جو ہے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں سے کہا کہ بیٹا جاؤ دوڑ کر کے اس قافلے کو پکڑ لو، لیکن جو ہے رب کو جو ہے کچھ اور ہی قدرت کو جو ہے منظور تھا کہ یہ بچے جو ہے دوڑتے ہیں، رات بھر دوڑتے رہتے ہیں، دوڑتے دوڑتے تھک جاتے ہیں، جس جگہ آرام کرتے ہیں، صبح کی جب کو پھٹتی ہے تو صبح کو دیکھتے یہ ہیں کہ جو ہے وہ بچے کوفے کے پاس ہی نظر آتے ہیں۔ آخر کار جو ہے رب کو کچھ اور منظور تھا کہ یہ بچے بھی جو ہے وہیں پر کوفے میں کسی طریقے سے جو ہے ایک بدبخت شخص تھا حارث، وہ ان بچوں کو شہید کر دیتا ہے۔ یہ بچے جامع شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان دونوں شہزادوں کی خبر ہوتی ہے کہ دونوں شہزادوں کو جو ہے شہید کر دیا گیا ہے، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوفے کی گلیوں میں جو ہے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس بدبخت سے سب لوگ ڈرتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر کار ایک جو ہے ضعیفہ تھی جس کا نام طوا تھا، اس کے چبوترے پہ جا کر کے جو ہے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے ہیں اور جا کر کے بیٹھے اور اس بوڑھا سے ضعیفہ سے کہا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، مجھے پانی پلا دو۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ بیٹا تم میرے گھر کے اندر آ جاؤ، میں اہل بیت اطہار کی ماننے والی ہوں، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والی ہوں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل اس کے گھر چلے جاتے ہیں، لیکن اسی جنتی ماں کا ایک دوزخی بیٹا بھی ہے جو امام مسلم بن عقیل کو جو ہے کوفے کی گلیوں میں ڈھونڈ رہا ہے، انعام و اکرام کے چکر میں اندھا ہو گیا ہے، انعام و اکرام کے لالچ نے اس کو بالکل اندھا کر کے رکھ دیا ہے۔ جب وہ اپنے گھر کے اندر آتا ہے دیکھتا ہے کہ امام مسلم بن عقیل تو اس کی گھڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس ظالم نے جو ہے کوفے کے گورنر کو جا کر کے اطلاع کر دی کہ امام مسلم بن عقیل ہمارے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور تمام ظالم آ کر کے جو ہے اس طوا ماں کے گھر کو گھیر لیتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ ان تمام ظالموں کا مقابلہ کرتے ہیں، ان تمام ظالموں کو جو ہے اپنی تلوار سے فی ناری جہنم کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ ظالم چاروں طرف سے جو ہے تیروں کی یکبارگی کر کے جو ہے تیروں کی بارش کر دیتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ جب اس شہید کی جو ہے خبر میرے امام حسین کو پتہ چلی، میرے امام حسین جو غم میں ڈوب جاتے ہیں۔ جب جو ہے آپ کی بیٹی امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی سکینہ، آپ کی بیٹی کا نام بھی سکینہ تھا، امام حسین کی ایک بیٹی کا نام بھی سکینہ اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی کا نام بھی سکینہ تھا۔ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کے شفقت فرما رہے ہیں تو بچی پوچھ رہی ہے کہ چچا جان آج آپ مجھ سے اس طریقے سے پیار اور محبت کر رہے ہیں، آج میرے سر پر آپ ایسے شفقت کا ہاتھ دھر رہے ہیں، کیا میں یتیم ہو گئی ہوں؟ جب اس بچی نے یہ کہا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے چشمان مبارک سے جو ہے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ میرا حسین کہتا ہے کہ بیٹی ہاں تو یتیم تو ہو گئی ہے، لیکن بیٹی تیرا بابا شہید تو کر دیا گیا ہے، لیکن میری بیٹی تو پریشان نہ ہو، آج سے میں تیرا بابا ہوں، جب تجھے بابا کہنے کا من کرے، پکارنے کا من کرے تو تو مجھ کو بابا کہہ کر کے پکار لینا، میں بھی تجھ کو تیرے والد کی طریقے سے محبت اور شفقت دوں گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ آخر کار جو ہے چلتے چلتے اس راستے میں پہنچے ہیں کہ جہاں پر جو ہے حضرت حر سے جو ہے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت حر جو ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو روک لیتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو جب روک لیتے ہیں تو حضرت حر جو ہے یزید کی طرف سے جو ہے مطالبہ کرتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ یا تو آپ یزید کی بیعت کر لیں اور نہیں تو جو ہے پھر معاملات جو ہے بہت خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے حر سے کہا کہ حر ہم یہاں خود نہیں آئے ہیں، ہم کو یہاں دھوکے سے بلایا گیا ہے، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں نواسہ رسول ہوں، میں فاطمہ بنت رسول کا لبتے جگر ہوں، میں مولا کائنات کا دل کا ٹکڑا ہوں، کیا تم نہیں جانتے ہو؟ حضرت حر کہنے لگے کہ ہاں میں سب جانتا ہوں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چلو ہم نماز پڑھتے ہیں اور اگر تم چاہو تو تم بھی اپنی دوسری جماعت بنا کر کے نماز پڑھ لو، لیکن حضرت حر کہتے ہیں کہ نہیں میں تو آپ کی ہی ابتدا میں نماز پڑھوں گا۔ تو آخر کار جو ہے جب حضرت حر کو جو ہے پوری حقیقت اور سچائی پتہ چلی تو امام حسین
حسین سے کہنے لگے کہ حضور آپ ایسا کریں، آپ کسی جو ہے دوسری جگہ پر محفوظ جگہ پر چلے جائیں، رات کی تاریخی چھا چکی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنے قافلے کو لے کر کے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر کار جو ہے چلتے چلتے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، اور جس جگہ پر جا کر کے ٹھہرے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے جس جگہ پہ ہم نے پڑاؤ کیا ہے؟ لوگوں نے دریافت کیا تو پتہ کرنے پر چلا کہ اسی جگہ کو کربلا کا میدان کہتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں نواسۂ رسول کو شہید کیا جائے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب بس یہی ہماری آخری منزل ہے، اب یہیں پر سب لوگ پڑاؤ ڈال دو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے تمام جانسار ہیں۔ 7 محرم الحرام کی صبح ہوتی ہے اور ادھر یزید بدبخت جو ہے نہر فرات پر پہرا لگا دیتا ہے کہ جاؤ نہر پر پہرا لگا دو تاکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اس میں علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سے جا کر کے کہو یا تو وہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، نہیں تو اگر وہ بیعت نہیں کرتے ہیں تو پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ 7 محرم الحرام کی صبح اس کربلا کے میدان میں ان تمام یزیدی بدبختوں کے سامنے جاتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اس دشت کربلا میں تمام یزیدیوں کے سامنے جا کر کے خطبہ دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں، کیونکہ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے نانا جان نے یہ بتا دیا تھا، یہ پیغام دے دیا تھا کہ بیٹا حسین، جب تم ان یزیدی بدبختوں کے سامنے جانا، ان بدینوں کے سامنے جانا، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو یہ پیغام دے دیا تھا نانا جان نے کہ جس طریقے سے میں نے مکہ المکرمہ میں کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کے سامنے کہا، ان تمام کافروں سے میں نے کہا کہ اے لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے ہماری امانت میں کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے ان کافروں سے پوچھا، یہ بتاؤ کیا میں نے تم کو کوئی اذیت پہنچائی ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ نے ہم کو کوئی اذیت نہیں پہنچائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں سے کہا، کیا میں نے تم کو کوئی دھوکہ دیا ہے؟ کیا میں نے تم سے کوئی جھوٹ بولا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، کوئی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ آپ تو صادق الامین ہیں، آپ تو سچے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلہ بھی سچا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کافروں سے اپنے کیریکٹر کی گارنٹی لے لی تو ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے فرما رہے ہیں کہ جیسے تم میری ہر بات کو مان رہے ہو ویسے ہی اس خدا کو بھی مانو، اس وحدہ لا شریک کو مانو، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو جو ابھی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہہ رہے تھے، جو سچا کہہ رہے تھے، وہی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہی پیغام امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ بھی کربلا کے میدان میں دے رہے ہیں کہ یزید سنو، کیا میں نواسۂ رسول نہیں ہوں؟ تمام یزیدیوں نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ تم نواسۂ رسول ہو۔ کیا جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو میں اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا؟ تمام یزیدیوں نے کہا کہ ہاں اسی نبی کا کلمہ تم بھی پڑھتے ہو۔ میرے آقا حسین نے کہا کہ جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو کیا میں اس کا نواسہ نہیں ہوں؟ ان یزیدیوں نے کہا کہ ہاں تم اس نبی کے نواسے ہو۔ تو میرے آقا حسین نے کہا کہ جب تم سب کچھ تم کو معلوم ہے پھر بھی تم میرے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہو، اگر تم نے میرے سر کو میرے جسم سے الگ کر دیا تو تم دنیا اور آخرت کہیں کے نہیں رہو گے۔ اگر تم کو معلوم